زنزانیہ از حسنہ حسین۔ بارش کی پہلی رات، باب 4۔ شام کے 8 بج رہے تھے۔ کتاب ہاتھ میں لیے وہ سیٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ یکایک بادلوں کی گن گرج سنائی دینے لگی۔ گردن موڑ کر اس نے بے اختیار کھڑکیوں کی جانب دیکھا۔ پردے سمٹے ہوئے تھے۔ لان کے درخت اور پودے متحرک نظر آ رہے تھے۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ برانڈا کی بارش ڈائری کی عبارتیں ایک دم سے ذہن میں ابھر آئیں۔ بات سنو رینا۔ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز لیزا فوراً سے سیدھی ہوئی۔ تمہارے پاس سگنلز آ رہے ہیں؟ میں کتاب پڑھ رہی ہوں، اس نے گھورا۔ اوفو، اتنا ضروری میسج تھا، سینڈ نہیں ہو رہا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے اٹھی، موبائل اوپر کیے، سگنلز پکڑنے کی کوشش کی، یہاں وہاں جگہ بدلی کہ کسی طور سینڈ ہو جائے، مگر ناکامی ہوئی۔ تم لوگ سوئے نہیں ابھی تک؟ میشا آنٹی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ بس ماما جانے ہی والے تھے۔ لیزا نے سیڑھیوں کا رخ کیا تو وہ بھی کتاب اٹھائے اوپر آ گئی۔ لیزا راہداری میں ٹہلتے ہوئے ابھی بھی بڑبڑا رہی تھی۔ اوف، یہ بھی اب ہی ہونا تھا، کال بھی نہیں کر پا رہی ہوں میں۔ رینا گہری سانس لیتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر بیٹھی تو ہواؤں کا شور سنائی دیا۔ گن گرج کی آواز بھی مسلسل آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ سرکا کر باہر جھانکا تو شیشے پر قطرہ قطرہ بارش چمکتی ہوئی نظر آئی۔ ایک ایک کر کے تمام اسٹریٹ لائٹس تاریک ہونے لگی۔ ہوا کے زور سے درختوں کی شاخیں سڑک پر جھکی چلی آ رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں بارش طوفانی ہو گئی۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے اس نے کھڑکی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے برابر میں شیشے پر سانس کی ایک دھند نمودار ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس نے کھڑکی کے سامنے پردے پھیلا دیے، لائٹس آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اور بیڈ کے نیچے اندھیرے میں کہیں آج پھر سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ جنگل کے وسط میں کھڑی تھی۔ اس کے اطراف میں دبیز دھند کا ایک ہالہ تھا۔ اس ہالے میں درختوں کی بے ہنگم شاخیں اس پر جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کہاں ہے اس وقت؟ اس نے خوف کے عالم میں گھوم کر چاروں طرف دیکھا۔ لمحوں میں کالی گھٹا آسمان پر چھا گئی۔ اس کے کان کے بے حد قریب آ کے کسی نے مدفن سانسوں کے بیچ سرگوشی کی۔ واپس چلی جاؤ۔ اس نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ دھند کا ہالہ ختم ہو گیا۔ درخت زمین سے اکھڑ کر فضا میں ٹھہر گئے۔ نہر کا پانی سیاہ ہونے لگا۔ تم یہاں خود نہیں آئی، تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ دفتن بجلی کی کڑک کے ساتھ کمرے کی کھڑکیاں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور وہ دہشت کے عالم میں نیند سے بیدار ہو کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں شور سا تھا۔ ہوا کے زور سے پردے پھڑپھڑا رہے تھے۔ بارش کا پانی اندر آ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں پوری قوت سے بند کر دیں۔ کمرے کا فرش گیلا ہو چکا تھا۔ پردوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نیم تاریکی میں اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ کچھ چونک کر اس نے بلب روشن کر دیا اور اگلے ہی پل اس کا وجود پتھر ہو گیا۔ فرش پر کیچڑ زدہ پیروں کے نشان تھے جو کھڑکی سے رائٹنگ ٹیبل سے دروازے کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے۔ شوق کے عالم میں اس کی نگاہیں رائٹنگ ٹیبل پر ٹھہر گئیں جہاں ڈائری کھلی پڑی تھی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ سونے سے قبل اس نے باکس کے ساتھ ڈائری دراز کے اندر رکھی تھی، مگر اب بادل گرجے، بجلی چمکی، پل بھر کی روشنی میں دماغ سنسنا اٹھا۔ دوسری منزل کی کھڑکی سے کوئی کیسے اندر آ سکتا ہے؟ پاؤں میں سلیپرز اڑستے ہوئے وہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ گیلی مٹی کے نشان راہداری میں بھی تھے، سیڑھیوں پر بھی۔ آہنی ریلنگ پر جھک کر اس نے نیچے دیکھا تھا۔ صدر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کوئی سرعت سے باہر نکل گیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ ذہن کے پردوں پر ایک منظر لہرایا، پھر عبارت نظر آئی۔ ہمت مجتمع کرتی وہ نیچے آ گئی۔ پھر قدرے فاصلے سے اس نے باہر دیکھا۔ لان کی لائٹس عموماً رات کے وقت جل رہی ہوتی تھیں، مگر آج نہ جانے کیوں بند تھیں۔ باہر گپ اندھیرا تھا۔
اس کے ذہن کے پردوں پر خواب کا خوفناک منظر لہرایا۔ ایک جرجری سی لے کر وہ پوری قوت سے دروازے کو باہر کی جانب دھکیلتی آگے ہوتی گئی، اور تب اچانک اسے ابتدائی سیڑھیوں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پل بھر کے لیے بجلی چمکی، منظر صبح کے اجالے کی طرح روشن ہوا۔ اسے سنہری بھیگے بالوں کی جھلک نظر آئی۔ کون ہے؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ بارش کے شور میں اس کی آواز دب گئی، مگر اسے یقین تھا کہ سامنے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے وجود نے اس کی آواز سن لی ہے۔ کون ہے وہاں؟ وہ دروازہ چھوڑ کر باہر آ گئی۔ سیاہ وجود سیڑھیاں اترتا بیرونی گیٹ کی جانب بھاگا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے تھپڑے رینا کے وجود پر پڑے اور وہ بھیگ گئی۔ اس نے سردی کی شدت سے تھرتھراتے ہوئے سر اٹھایا۔ خالی ویران آنکھوں سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے وہ بارش میں چند لمحوں تک بھیگتی رہی، پھر بیرونی گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ اب وہ بھاگ رہی تھی، اندھا دھند، بلا اختیار۔ کئی مرتبہ وہ جھاڑیوں سے الجھی، درختوں سے ٹکرائی، ٹھوکریں کھا کر نیچے بھی گری۔ اس کے باوجود اس کا ارتکاز نہ ٹوٹا، ہمار نہ ٹوٹا، حصار نہ ٹوٹا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ لاشعور یا کسی طاقت میں ہو، یا جیسے کسی انہونی طاقت کے حصار میں بھاگتی جا رہی ہو۔ دفتن برانڈر کا جنگل وحشت ناک چیخوں سے گونج اٹھا، زمین لرزنے لگی۔ رینا! اسے پوری قوت سے پکارا گیا۔ اس نے درختوں کو جڑوں سے اکھڑتے اور سرخ روشنی کو چمکتے دیکھا۔ رینا! دور سے آتی ہوئی آواز اب بہت قریب سے گونجی تھی۔ رک جاؤ رینا! یکایک کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس کا توازن برقرار نہ رہا، وہ لہرا کر زمین پر آ گری۔ کوئی جاندار شے جھاڑیوں کو پھلانگتی ہوئی بجلی کی سی تیزی سے اس کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ تاریکی میں کوئی اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے بیڑیے کی گرہٹ نما آواز سنی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ ہار جھاڑیوں سے گھرا سنسان رستہ تھا، ویران راہداریاں تھیں، کہیں بارش کا شور تھا، کہیں آبشار کی آواز تھی۔ دبیز تاریکی میں اس کا وجود فضا میں کہیں ملک کھڑا تھا۔ یہ تو وہی ہے، بالکل وہی۔ سرگوشیوں کا ایک شور اٹھا، اسے بازو سے پکڑ کر زمین پر پٹکا گیا۔ درد کی شدت سے چیختے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا۔ دور کہیں بجلی چمکی، تاریکی میں ایک ہیولا سا نمودار ہوا۔ سب مر گئے، تم زندہ رہ گئی، کیسے رہ گئی؟ رسی گردن کے گرد لپٹ گئی، بیڑیاں پیروں میں ڈال کر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ سانس بند ہوا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ گردن پر آگے تھے، آہنیں گرفت کہیں نہ تھی۔ تیز تیز سانس لیتے اس نے سر اٹھایا تھا۔ ایک چھوٹے سے مکان کا اندرونی منظر دھندلاہٹ میں عیاں ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر میں نہیں تھی، یہ کمرہ اس کا نہیں تھا۔ منار ہاؤس کے دروازے پر سنہرے بالوں کی ایک جھلک اور بارش میں بھیگتا اس کا وجود۔ دماغ پر چھائی ہوئی دھند ایک پل میں فنا ہوئی۔ بستر سے اٹھ کر وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ نگاہیں آتش دان میں لکڑیاں ڈالتے ادھیڑ عمر شخص پر جم گئی، جو گردن موڑے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا جھریاں زدہ چہرہ سپاٹ تھا، بری آنکھوں میں ویرانی تھی۔ عمر یہی 60-70 کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ سیاہ جرسی اور پتلون پر بھورے رنگ کے کوٹ میں ملبوس اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی ہتھیار کی تلاش میں رینا ابراہیم نے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ خوف اور دہشت کے عالم میں کچھ سمجھ نہ آیا تو سائڈ ٹیبل سے لکڑی کا گملہ اٹھا لیا۔ کون ہو تم؟ اس کے وجود میں لرزہ طاری تھا۔ مجھ سے ڈر رہی ہو؟ وہ شخص بولا تو لہجہ سرد اور آواز بے حد بھاری تھی۔ رینا کا دل شدت سے دھڑکا۔ جو لوگ انسانوں سے ڈرتے ہوں وہ آدھی رات کو باہر نہیں نکلتے۔ اس نے اوزار میز پر رکھ دیا تھا۔ وہ دم سادے کھڑی رہی۔ بوڑھے نے پانی کی بوتل سے چند گھونٹ لیے، گہری پرسوچ نگاہوں سے جلتی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا۔ تم مجھے جنگل میں ملی، میں تمہیں گھر لے آیا۔ آتش دان میں لکڑیوں کا اضافہ کرتے وہ کرسی پر برجمان ہوا۔ اس کی بائیں طرف دروازہ تھا جس پر تالا لگا تھا، کھڑکیوں پر بھی لکڑیاں ٹھونکی گئی تھیں۔ وہ کمرہ نما جگہ ہر طرف سے بند، ہر جانب سے مقفل تھی۔
رینا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ قید کا احساس وجود پر حاوی ہوا۔ وہ عجلت میں دروازے کی طرف بھاگی، ہینڈل گھماتے کنڈی کھولنے کی کوشش کی، پھر کوئی اور راہ فرار دیکھنا چاہی۔ بارش رکنے تک تمہیں یہیں رکنا ہوگا۔ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں۔ اس کے لب ہلے، گلدان پر گرفت مضبوط رہی۔ بوڑھے نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بادل زور سے گرجے تھے، آسمان کی بلندیوں میں کہیں بجلی چمکی تھی۔ گھر جانا چاہتی ہو تو رک جاؤ، گم ہونا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ اس نے جیب سے تالے کی چابی نکال کر میز پر اچھال دی۔ رینا دم سادے کھڑی رہ گئی، اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ سامنے کیبنٹ سے اس نے پتی کا جار نکالا، پھر کیتلی میں پانی ڈالا، آتش دان کے سامنے جا بیٹھا۔ رینا نے گلدان نیچے کر لیا۔ وہ تز بزز کا شکار ہوئی، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ بارش میں گھر بھی جائے گی تو کیسے؟ اسے تو رستے کا بھی علم نہیں، خدا جانے وہ کہاں آ گئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے کھڑکی پر لگے تختوں کی دراز سے باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ پل بھر کے لیے بجلی چمکی تو اسے جنگل کا گمان ہوا۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے وہ بستر پر جا بیٹھی۔ کیا ہوا تھا؟ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر اس نے سوچا، اور وہ جنگل میں کیسے آ گئی تھی؟ منار ہاؤس کے دروازے تک اسے سب یاد تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسے کچھ کیوں یاد نہیں آ رہا تھا؟ یکا یک اسے اپنی داہنی کلائی سے درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ بے اختیاری کے عالم میں اس نے کلائی پکڑ لی، پھر آستین ہٹا کر دیکھا تو گھنگ رہ گئی۔ کلائی پر نیل پڑے ہوئے تھے، کوہنی سے نیچے تک کا حصہ سرخ ہو رہا تھا۔ کب؟ کیسے؟ وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ بوڑھے نے رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ کراہ اٹھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ اگلے ہی پل اس کی کلائی پر نظر پڑی تو اپنی جگہ سن ہوا۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ سنبھل کر پوچھا۔ مجھے نہیں علم۔ کمرے میں ایک دم سے موت بھرا سناٹا چھا گیا۔ بوڑھا دبے قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے 2 مگ نکالے، چائے انڈیلی، پھر سیاہ رنگ کے رنگ آلودہ ٹرے میں رکھ کر آتش دان کے پاس بیٹھ گیا۔ چائے پیو گی؟ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر پاس آ بیٹھی۔ شکریہ کہہ کر چائے کا مگ لیا اور سپ لیتے ہوئے وہ اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کمرے پر مشتمل چھوٹا سا مکان تھا، جس کی کھڑکیوں پر آہنی صلاحیں اور لکڑی کی تختیاں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ایک ہی بستر تھا، جس پر ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ بیٹھی رہی تھی۔ ایک چھوٹی میز جو کھانے پینے کا سامان رکھنے کے کام آتی تھی۔ آتش دان کے سامنے 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ مغربی دیوار میں ایک دروازہ تھا، جو شاید واش روم یا اسٹور روم کا تھا۔ اس کے علاوہ بستر کے پاس لکڑی کے فرش پر لوہے کی زنگ آلودہ پرانے ہتھیار پڑے تھے، جنہیں وہ شخص نیچے بیٹھ کر قدرے بوسیدہ رومال سے صاف کر رہا تھا۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے خالی مگ تپائی پر رکھ دیا۔ اپنی گرد شال اچھی طرح سے اوڑھے وہ اب کھڑکیوں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بارش ہنوز جاری تھی۔ ہوا کے زور سے دروازے اور کھڑکیوں کے پٹ یوں ہل رہے تھے جیسے کوئی باہر سے انہیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آدھے گھنٹے بعد بارش رکی تو فضا میں ہولناک سناٹا چھا گیا۔ میرے خیال سے بارش رک چکی ہے۔ بوڑھا اپنا کام چھوڑ کر اٹھ گیا۔ رینا نے اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ لکڑی کے مضبوط دروازے پر طرح طرح کی کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ بوڑھے کے دونوں ہاتھ تیزی سے حرکت کرتے لاک کھول رہے تھے۔ کھٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ اندر کی جانب کھینچتے ہوئے اس نے میز پر رکھی فلیش لائٹ اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے رینا ابراہیم نے دروازے میں رک کر باہر دیکھا۔ وسیع آسمان پر بادل سمٹ رہے تھے۔ پورے چاند کی روشنی 400 بکھری ہوئی تھی۔ جنگل کے لمبے گھنے درخت نمایاں ہو رہے تھے۔ ہر شے پر موت بھرا جمود طاری تھا۔ لمحے بھر کے لیے اسے گمان ہوا وہ برانڈر میں نہیں ہے۔ برانڈر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے جنگل ایسے بھیانک نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کی وادیاں موت کا گیت نہیں سنا سکتی تھیں۔ اس کی گٹائیں وحشت کا رقص نہیں دکھا سکتی تھیں۔ دبے سناٹے میں کچھ تو تھا، کچھ ایسا جسے آنکھیں دیکھنے کو منع اور کان سننے کو قاصر تھے۔ بوڑھا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے فلیش لائٹ کی تیز روشنی اطراف میں ڈالتے ہوئے تسلی کی، پھر اسے اشارہ کیا۔ اپنے خوف پر قابو پائے وہ اس کے ہمراہ خاموشی سے قدم اٹھانے لگی تھی۔
جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی وحشتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کئی بار جھاڑیوں میں اسے ہلچل کا گمان ہوا، کئی بار درختوں کی شاخوں میں حرکت کی آثار نظر آئے، کئی بار زمین کی گیلی مٹی پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے آہٹ پر کئی بار مڑ کر پیچھے دیکھا تھا، جو لگتا تھا کوئی ہے جو اس کے تعاقب میں ہے۔ جنگل کے راستے ساروکی اسٹریٹ تک پہنچنے میں انہیں آدھا گھنٹہ لگا۔ وہ متحیر تھی، اتنا دور وہ کیسے چلی گئی تھی؟ تمہارا گھر کس طرف ہے؟ رینا نے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے دور تک نگاہ دوڑائی۔ رات کے اس پہر منار ہاؤس کی لان لائٹس روشن نظر آ رہی تھی۔ وہ والا گھر ہے، اس نے اشارہ کیا۔ بوڑھے کے قدم لمحے ایک بار کے لیے تھمے، آنکھوں میں بے یقینی سی ٹھہری۔ رینا نے عجلت میں قدم اٹھائے اور پھر رک کر پیچھے دیکھا۔ بوڑھا اپنی جگہ پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں کا تاثر اس کی سمجھ سے باہر ہوا۔ شاید خوف کی جھلک تھی یا پھر کسی گہرے صدمے کی، وہ سمجھ نہ پائی۔ آپ کا شکریہ، آپ مجھے یہاں تک لائے۔ نہیں لانا چاہیے تھا۔ بوڑھے کے لبوں میں جنبش ہوئی، آواز پست سی تھی۔ رینا سننے سے قاصر، ادب سے سر ہم کرتی وہ جانے کو موڑی ہی تھی کہ بوڑھے نے سر اٹھایا۔ بارش کی راتوں میں باہر مت نکلا کرو۔ رینا کے قدم ساکت اور وجود پتھر ہوا۔ ایک جھٹکے سے پلٹ کر اس نے بوڑھے کو دیکھا۔ اور سایوں کے پیچھے مت بھاگا کرو، سائے سراب ہوتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مزید ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ بارش کی راتیں، سائے، سراب، بوڑھا کیسے جانتا ہے؟ وہ کسی سائے کے تعاقب میں باہر آئی تھی۔ ایک سرد لہر رینا ابراہیم کی رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی۔